اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. استادن ہنس محفل چاہے سن ڈائریکٹر صاحب سن چیف ایجوکیشن آفیسر صاحب سن پرنسپل صاحب ہائی سکول ہیڈ ماسٹر پرائمری سکول ٹیچر یا مڈل سکول ٹیچر سبھی استاد اور یہاں ہمارے یہ نونہال تشریف فرما ہے. بکرا کوئی چیز عرض نمی محفل ہند حوالہ پرت حقا ہیکہ بنت یہ عظمت دزمز رب کائنات میان استاد پرت اکھا ہکان قابل آسی ذہین آسی رۄپیہِ وول آسہِ سرمایہ وول آسہِ ڈگری آسنس مگر یہ مقدس منصب جو تس اللہ تعالیٰ عطا کران یس ربن چونمت آسہِ امہِ کامہِ خٲطرٕ کہ ژےٚ تعلیم و تعلم یتھ متعلق حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماوا من تعلم حرفن فلا مولا جس نے مجھے ایک حرف سکھایا سا میون مالک حضرت علی خلیفۃ المسلمین یہ فرماوا کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا وہ میرا مالک ہے چاہے مجھے بیچ دے. یہ عظمت میرس ڈائریکٹر صاحبس یہ عظمت میرس چیف ایجوکیشن آفیسر صاحبس یہ عظمت میرس امس نوجوان استادس اس پراشوب حالات مز ہندوس آمد اور 15 شتن ہندس ملازمتس کرن تھا اور ایٹی بنیادس پہ آو ڈپارٹمنٹس مز اور امی جان فشری سان کرن کام کہ علاقہ حیرل چو آز شان سان ونان کہ ہمارے پاس آج درجنوں ڈاکٹر صاحبان یم زن بنگلہ دیش صدر یم دہلی مز ونکس پریکٹس کران یم سنس سٹیٹس مز ونکس کام کران یا ون انڈر ایجوکیشن. یہ ہندوستان میرے نوجوانوں ساتھیوں کی محنت کا نتیجہ چونکہ یت محفل مز تشریف شاید میں باسان آج گۄڈنِچ لٹہِ سن جوائنٹ ڈائریکٹر نارت حکیم تنویر صاحب یت علاقس من علاقچ وضاحت کر جاوید مسرور صاحب یس زن ات لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛز قٕسم تانۍ کتابن ہُنٛد مصنف تہِ چھُ مبلغ تہِ چھُ ممتاز استاد تہِ چھُ شاعر تہِ چھُ ادیب تہِ چھُ قلمکار کینٛہہ یس علاقے کی پہچان یہ آز برو ہتھ واد وری علی شاہ حرل یل دوات حکیم صاحب یل میل یل کاغذ یل قلم تہ کتاب تو کس تامت قرآن مجید لکھن ات ست عوامس یہ قرآن مجید گوس یہ پرت گرس مز یہ سوال چونکہ امن ست تشریف محترم سان میر صاحب محمد رفیق میر صاحب یمن یمن پہ ناز تو فخر سانس سرزمین روزن وول ڈپٹی چیف ایجوکیشن آفیسر یا کپوارہ اتھے کن شاہ کفایت اللہ صاحب یم زن پرنسپل سانہ مشہور معروف ہائر سیکنڈری کلم آباد ونکس چلان اس علمی دانشگاہ تمہ وقت یل علم فقدان پتہ کھول اللہ تعالیٰ کر تمن تہ مغفرت تمو کھول یہ اکس پرائیویٹ اندازس مز اور آج ہائر سیکنڈری مے ہائر سیکنڈری مز میٹرک
پیدل یہ سر حکیم صاحب یہ حلی کیم زن جاوید صاحب تہ اوسو کران کہ یہ جو الحاج سید سعد الدین صاحب سید عبدالغنی صاحب ہم یہاں پیدل ہندوارہ جاتے تھے تب میں نے پی یو سی کیا اور وہاں ریٹرن بھی واپس کرتے تھے پیدل. اور سارویو مز جو کہ بچس معذرت کھا ہمارے ایس ایچ او موسٹ ڈیڈیکیٹڈ آنےسٹ آفیسر پبلکلی فیمس اینڈ پاپولر وشال سر یا ان کے وہاں جو ہمارے اشرف صاحب ہے یہ صبح 11 بجے سے یہاں تشریف فرما ہے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تہہ دل سے ان کا شکریہ. غلام محمد گنائی صاحب ہمارے حلل کے رہنے والے اور آج کرنا میں ایک ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہے. خوشی کی بات ہے وہاں سے جو ہمیں آگے اٹھاتا ہے بہت خوش ہے وہاں کے لوگ. یہ میرے حلل کی پہچان ہے. میرے بشیر صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے بڑگن کے رہنے والے ہیں ہمارے ڈائریکٹر آفس میں تھے آج ایسو کپوارہ آئے ہوئے ہیں. یہ بھی خوشی کی بات ہے. ہمارے جاوید صاحب اور ہمارے انچارج ہائر سیکنڈری یہاں پر تشریف فرمایا حلل کے محترم عبدالرشید مالا صاحب جتنے بھی دوسرے معزز منظور صاحب یہاں پر اس ہائی اسکول کے انچارج ہے جتنے بھی ہمارے اساتذہ یہاں پیرنٹس آئے ہیں طلبہ آئے ہیں یہ کلچرل ونگ سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو کلسٹر یہ آئے ہیں اور جتنے عزیز طلبہ و طالبات یہاں آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب اصل کا چاہیے کہ میں اب یہ پروگرام اٹینڈ کرنے کے مطلب سخت طاقت میں کہ کیا میری صحت پچھلے 3 سال سے بہت خراب ہے مگر پنہ نمن استادن نوجوان استادن ہز مائع برس دعوت کر پتہ بوز میں کہ آج سن ایجوکیشن بڑی آفیسر یور ین ول مے دوپ مے پزِ حاضر روزُن تکیاز امہ سۭتۍ چھُ مےٚ یہ موقع میلان کہ آپ جیسے آفیسر صاحبان کے سامنے بیٹھ کر اپنے ان عزیز طلباء و طالبات کے ساتھ چند لمحات گزار کر اپنے ان نوجوان اساتذہ صاحبان کے ساتھ بیٹھ کر اور یہاں جو ہمارے میڈیا کے ہمارے جرنلسٹ ہے یہاں پر یہ بٹ شاکر صاحب ہے شمیم صاحب ہے مرتضیٰ صاحب ہے ہم ہمیشہ اس سۭتۍ روزان یہ عوامچ کت واتناوان آفیسران بالا تام یتھ نہٕ أسۍ ہٮ۪کو وٲتِتھ کینٛہہ تہٕ میون اکھ رٮ۪تھ نیرِ ٹھیٖک تکیازِ ییٚلہِ گُڈٕ یِوان چھُ جوانن منٛز تہٕ أمِس چھُ بیٚیہِ سُہ جوٲنی اصل کتھ چھِ یہِ کہِ مُبارک چھُ یِمن استادن یِمو آز اکھ تنظیٖم ییٚتہِ کھڑا کٔر ٹیٖچٲرٕس ویلفیئر سوسایٹی علاقے اور پتہٕ یُس گۄڈنیُک پروگرام آز کوٚرُکھ یہِ کوٚرُکھ تِمن بچن ہٕنٛدِس اعزازس منٛز یِمو بچہِ تِمو گرو منٛز آمٕتۍ چھِ ییٚمٮ۪ن نہٕ ٹیوٗشن پرناونُک احتمام انتظام چھُ اور پتہٕ آے تِمو آز پتہٕ کوٚرُکھ آز 10ہِم جماعت 1ہِم جماعت یا 2ہِم جماعت اصل پٲٹھۍ پاس فرسٹ پوزیشن ؤنِتھ میانیو اساتذہ کرامو یہ چھُ تۄہہِ پرائمری سکول ٹیچرس مبارک تِکیازِ چھِس تہِ اول چون نہاد ییٚلہِ ژےٚ یہِ پرائمری سکول ٹیچر دِیہِ خام بچہِ اتھ کیٛاہ کرِ پتہٕ مڈل سکول ییٚلہِ مڈل سکول وول دِیہِ خام بچہِ اتھ کیٛاہ کرِ ہائی سکول وول لہذا بیس میری پرائمری سکول سے شروع ہوتی ہے مڈل سکول تک پہنچتی ہے امنے بچن سے شہر پر کرا مین ہائی سکول مین ہائر سیکنڈری اور نتیجہ جو آج جو بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں یوز ان پروگراموں یا سے اہم مشن جو اہم حصہ جو کہ تمہر بچن جو اس حوصلہ افزائی کرا اور یہ خیل کے پورے عوام کی طرف سے میں اپنے جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب کا والہانہ استقبال کرتا ہوں تکیازِ آز حظ وٕچھِو تُہۍ پانہٕ میانیو یِمو اساتذہ کرامو کۭژاہ محنت چھِ کٔرمٕژ شاید چھنہٕ وۄنۍ میٲنِس مڈل سکوٗلس 8 جمٲژن یٲتۍ 9 کمرٕ تکیازِ یہِ چھُ وۄنۍ تہِ سٲنۍ حال سٲنِس پرائمری سکوٗلس یتھ زن نرسری ہٮ۪تھ 7 کلاس چھِ
مگر ون انفراسٹرکچر تیوت مضبوط میس ہائر سیکنڈری سکول بورڈ کھولمت مگر انفراسٹرکچر پتہ امو سکولوں من اتن حالاتن من یمن استادس آز 4 گھنٹن پیوان کھڑا روزن آدیش کیا یہ پیٹ ڈائریکٹر صاحب کیا ون سی او صاحب کیا ون زڈیو صاحب مگر فیلڈس من کس کرن میس استادس مبارک یت کن تھی پنن بہ وچان پنن آفیسرن ہند حکمچ تعمیل چھو کران 4 گھنٹن میون نوجوان استاد کھڑا آسان یہ ایک استاد کی شان ہے یہ گھس تہ مز آسن جوش ہونا چاہیے جذبہ ہونا چاہیے ولولہ ہونا چاہیے یہ جوش تو جذبہ تو ولولہ گھس میانہ نمن بچن آسن یہ میں آز فرسٹ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن تھرڈ پوزیشن یہ اس وہی وشال ساریت فرماوان کہ ان مارکس کی طرف نہ جائے اگر تو محنت کرو کل آپ ہمارے تحصیلدار ہوں گے ہمارے زاڑیے ہوں گے ہمارے ڈاکٹر ہوں گے ہمارے انجینئر ہوں گے تو نظر امس مالس کن امس ماج کن اس پن خیال تھا پانس پھاک دان تو امو استاد تھی پن ادے کیوں تھی یہ پوزیشن حاصل کرت ام سی استاد سند عزت بیکار میرے عزیز طلبہ یاد رکھنا جو استاد اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا رب کائنات تم سند بچن کوتا کرتا تم سندس گھرس من سکون آسان اور جو بچہ یا یس بچہ سن مول موج میرے استاد سن عزت و احترام کرنے کے وہ بچہ بھی کتنا قابل ہو مگر سچن برو ہکا پکت اور ماجو یسے تس نافرمان اس اولاد مل سن نافرمان it is because یس ڈرگ ایڈکشن جموں کشمیر پولیس آج چلاوان اور ات پرت کھانا ذی شعور مین استاد مین عالم سماجک زٹ امن ست کوپریٹ کران کہ سون یہ سماج گوس یہ گوس سوی دید ہرل بن یہ گوس گید ہرل بن یہ گوس شیخ العالم سون کشمیر بن یہ کنی بستی مز اگر برونٹ چونکہ سر آج پرت جائے بائلر پود رٹن گسان سہل برونٹ اگر کنی بستی مز میں گاؤں کی بات کہہ رہا ہوں کس پوسی ہے آج برو 30 وری 50 وری تس پیوان کوکر ژھانڈن گوڑ گام والن لگا پتہ یہ کوشر کوکر رٹا رٹا مال ہوشار گژھان پتہ گام ہوشار گژھان تکیازِ اس کوکرس ذبح کرن وول ونان یہ ہسا گامس من شیر دل اکھا یہ مرغے کو کاٹتا تھا یہ حالت یہ بھی کشمیر کہ کوکر تو ذبح گژھان اور آج یہ کشمیر بیٹا باپ کو مارتا ہے باپ بیٹے کو مارتا ہے سچتے ذبح کرا یہ گورکھ یہ موج اور کمال درندگی تو ویشانگی کے حدس تائیں پتہ تان تان ژٹان ام سن اکھ تان ژور وجہ یہ کہ اس ڈرگ کشیر من ژال یہ کس پتہ چرس کیا گو یہ کس پتہ براؤن شوگر کیا گو یہ کس پتہ افین کیا گئی یہ کس پتہ یہ زن شراب جی کیا گو مگر یہ کشیر من آو تمو بدبختون یمو پونس زین یمن گھر کا صورت سرینگرس من دک مکان شہرس من دک مکان ایسے رایو زینا اس کیا پتہ ہم ایسے برباد کران اور تمو کور سون نوجوان نسلات بنن والو وچ آز جموں کشمیر پولیس وچ آز مین ڈائریکٹر صاحب وچ مین استاد وچ مین سماجک زٹ کوشش کران ابھی بھی دیر نہیں ہوئی اس پہ کوشش قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة
صدق اللہ مولانا العظیم۔ جوانوں کو میری آہو سحر دے، جوانوں کو میری آہو سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ واجب الاحترام اسٹیمرڈ جوائنٹ ڈائریکٹر نارتھ حکیم تنویر صاحب، ڈپٹی چیف ایجوکیشن آفیسر کپوارہ محمد رفیق میر صاحب، زونل ایجوکیشن آفیسر ماوت شاہ کفایت اللہ صاحب، اور انتہائی صد قابل احترام ہمارے اسٹیشن پولیس آفیسر وشال تھاپا صاحب، ہمارے علاقے کی آن بان اور شان، استادوں کے استاد، ایک سماجی کارکن محترم غلام نبی میر صاحب، کلسٹر ہیڈ عبدالرشید صاحب، ہیڈ ماسٹر غلام نبی میر صاحب، سیکشن آفیسر بشیر احمد خان صاحب، انچارج ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول شارگن پالا، ہندوارہ زون سے میرے انتہائی پسندیدہ استاد اور وہاں کے کلچرل کوآرڈینیٹر ہمارے شاہ صاحب آصف امین شاہ صاحب، ہمارے زونل آفس سے تعلق سے آئے ہوئے ہمارے سیکشن آفیسر، اساتذہ کرام، والدین حضرات، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج شاہگن کی اس پرفضا وادی میں، اس شاندار آڈیٹوریم میں علاقہ ہرل کی عظیم شان کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں، جو کم و بیش 3 جنریشنز پر منسلک ہے۔ ایک وہ طلباء و طالبات جو اس وقت درس و تدریس کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، ایک وہ اساتذہ کرام ینگ جنریشن سے تعلق رکھنے والے، RET پیٹرن سے تعلق رکھنے والے، انتہائی قابل عزت احترام، اور ایک اور جنریشن جو اس وقت ہیڈ ماسٹر گریڈ یا ماسٹر گریڈ کے استاد ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ریٹائریز بھی یہاں متوقع تھے، اور ہمارے آفیسران محکمہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے ہمارے چوٹی کے آفیسران بھی یہاں تشریف فرما ہوئے، اور آج کے اس موجودہ دور میں بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں، لیکن چند پرآشوب حالات کی وجہ سے جو پچھلی کئی دہائیوں سے پورے کشمیر میں رواں دوا رہا، اس سے ہرل بھی متاثر ہوا، یہاں کا ایکیڈمک بھی متاثر ہوا، یہاں کا سوشل سیٹ اپ بھی متاثر ہوا، یہاں کے علوم و فنون بھی متاثر ہوئے، یہاں کا ہر ایک باشندہ متاثر ہوا، لیکن اللہ کا احسان ہے، آج جس ٹھاٹ باٹ سے ہم بات کرتے ہیں، شاید پچھلے کئی دہائیوں سے کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے وشال تھاپا صاحب شاید ہرل کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہوں گے، پھر ایک بار میں یہ بتاؤں، ہمارے پرانے برگزیدہ ایک بزرگ شیخ العالم جب یہاں آئے تو انہوں نے اس وقت کچھ صدیوں پہلے علاقہ ہرل کو دد ہرل کے نام سے پکارا ہے، یعنی یہ ہرل کی سرزمین مہمان نوازی کی سرزمین ہے، یہ ادبا کی زمین ہے، یہ سکالرز کی زمین ہے،
یہ بڑے درجے لوگوں کی اساتذہ کرام کی سرزمین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے شاٹ گنڈ کے اس دورنا کے اس پول سے لے کر مینبل اور لہکوٹ بلکہ لنڈا تک کے تمام اساتذہ کرام نے مل کر یہ مصمم ارادہ کیا کہ اگر آج اس پریزنٹ سیناریو میں ہمارے پاس 9 ڈاکٹرز کام کرتے ہیں یا 9 طلبہ اور طالبات نے نیٹ کوالیفائی کیا، اور انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں 90 سے زیادہ پاس کریں گے۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے وشال صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، ہمارے ایک چچا اس وقت 50 سال پہلے سید حمزہ شاہ کے نام سے آپ روشناس ہوں گے، وہ پولیس کے بہترین ایڈمنسٹریٹروں میں شمار ہوا کرتے ہیں، اللہ انہیں مغفرت۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی سید سیف الدین صاحب الحاج، شاید ہم سبھی ان کے شاگرد ہیں، وہ ضلع کپواڑہ کے نہیں بلکہ جہاں تک میری علم و فہم کا تعلق ہے وہ پوری ریاست کے انتہائی صد قابل احترام استادوں میں شمار ہوا کرتے ہیں۔ انہیں علم فقہ پر، انہیں لغت پر، انہیں میتھمیٹیشن پر، انہیں سائنس پر، انہیں ریاضی پر انتہائی دسترست حاصل ہے۔ ہم نے ایک آرگنائزیشن کو ٹیچرز ویلفیئر سوسائٹی علاقہ حریر کے نام سے ریسنٹلی میں اس کا افتتاح کیا۔ اس عہد کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ، اس مصمم ارادے کے ساتھ کہ ہم اس قوم کی نیا کو پار لگانے میں اپنی ہر طرح کی ہم اپنے اساتذہ صاحبان سے یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ یقین کیجئے ہمارے ان 4 دیواریوں پر پینٹ اور رنگ نہیں ہے، جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے، میری باریک بینی کا تعلق ہے، اس میں ہمارا خون بھی ملا ہوا ہے۔ 2 سال پہلے کاش کوئی اس حال میں آتا، ایک سنسان بلڈنگ تھی، ایک ویرانہ تھا، ایک ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ تھی۔ اساتذہ کرام شاٹ گنڈ ہائی اسکول کے اساتذہ کرام کو میں ضرور سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے پیسوں سے اس حال کو یہاں پر ڈیولپ کیا۔ یقین کیجئے کہ اس وقت علاقہ حریر میں ہمیں 200 بچوں کو بٹھانے کے لیے کہیں اتنا بڑا کمرہ نہیں ملا۔ جہاں گورنمنٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے بڑے بڑے ہال یہاں پر بنائے جائیں، وہاں ہم یہ یقین سے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہمارے یہاں پر ہیں لنڈا سے شاٹ گنڈ تک بلکہ پورے زون ماور میں انتہائی محنت کش، انتہائی ڈیڈیکیٹڈ، انتہائی سنسیئرٹی رکھنے والے، انتہائی جفاکش، اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ الرحمن اپنی صلاحیتوں پر بروئے کار رکھ کر آپ کی شان کو دوبارہ کریں گے، اپنے افسران کی شان کو دوبارہ کریں گے، اپنے اساتذہ کرام کی شان کو دوبارہ کریں گے، اپنے بچوں کی شان کو دوبارہ کریں گے، اپنے پیرنٹس کی شان کو دوبارہ کریں گے۔ We feel pleasure, sir, we feel pleasure to design the future of our younger generation. Our aim is to solemnly acknowledge the talent and uplift the deserving students. And all this credit goes to our respected teachers. جہاں تک ان بچوں کا جن کو میں جہاں بلا کے لایا ہوں، میں نہیں، لنڈا سے لے کر شاٹ گنڈ والا کی اس دھرتی تک سبھی ٹیچروں نے مل کر، اس میں میرا ہی کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ ان سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ستاروں سے آگے جہاں اور ابھی ہمارے تھاپا صاحب نے بھی بتایا، ہمارے ابھی تک سپیکرز نے بتایا کہ مارکس کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے 500 بھی دیکھے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے 500 لا کر آج شاید سماج میں شاید کہیں پر یہ چلتے نہیں۔ لیکن کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، آپ کو ہارڈ ورک کی ضرورت ہے، آپ کو ریگولرٹی کی ضرورت ہے، آپ کو آج کے اس پرآشوب دور میں برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔
اور اس کے لیے ہم شیشہ ترائی ہوئی دیوار کی طرح آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جو طوفان یہاں پر چل رہا ہے آج تک، ہمارے تھاپا صاحب جانتے ہیں، ہمارے وردی اور سران صاحبان جانتے ہیں، ایک بہت بڑا طوفان گھمڑایا ہے اس قوم کو، جو شاید ایسا لگتا ہے کہ اس پوری قوم کو ڈبا کے لے جائے گا، نشے کی حالت میں، بے راہ روی کی صورت میں، ذہنی فطور کی صورت میں، تکبر اور گھمنڈ کی صورت میں، یا مالی اس دوڑ میں، ریس میں شاید ہماری قوم کہیں ٹکے گی نہیں۔ لیکن ہمارے اساتذہ کرام یہ عہد کرتے ہیں آج کہ ہم اس قوم کو صحیح راہ پر لانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ تو جو بچے یہاں ہیں ان سے میں کہوں گا 6 چیزوں پر توجہ دیجیے۔ ایک ہے سستی، سستی کو اپنے سامنے آنے نہیں دیجیے گا، کیونکہ سستی آپ کی گھاٹیوں کو مار دیتی ہے۔ ایک ہے غصہ، غصے کو اپنے ذہن میں جگہ مت دیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کی عقل کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ خوف، کسی سے مت ڈرو، خوف کو اپنے سامنے ٹکنے مت دیجیے گا، کیونکہ خوف آپ کے خوابوں کو قتل کر دیتا ہے۔ انا جو آپ کسی کو ہے، انا کو اپنے جبین میں، قلب ذہن میں کہیں جگہ مت دیجیے گا، کیونکہ انا آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن جائے گا۔ حسد کو اپنے ارد گرد دور دور تک بھی ٹکنے مت دیجیے گا، کیونکہ حسد آپ کا سکون چھینے گا۔ شک کو کبھی دیکھیے گا بھی نہیں، شک پر کبھی بھروسہ مت کیجیے گا، کیونکہ شک آپ کی خود اعتمادی کو توڑ ڈال کر چکنا چور کر دے گا۔ میری مودبانہ گزارش رہے گی آپ سے، ہمارے امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، Do not be fooled by your prayers and fastings۔ علماء دین سے میں کہتا ہوں، اساتذہ کرام کو میں کہتا ہوں، سکالرز کو میں کہتا ہوں، اپنے نمازوں اور روزوں پر زیادہ توقعات مت رکھیے، کیونکہ یہ اللہ سے جڑے ہیں، دلوں کے راز وہی جانتا ہے، لوگوں کو بعض اوقات دھوکے میں لگ جاتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں، Do not be fooled by your prayers and fastings۔ Look at how you treat others۔ ٹیچر کیسے بہیو کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، آفیسر کیسے بہیو کرتا ہے اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ، بچہ کیسا بہیو کرتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور ہم مل کر کیسا اعتماد اور ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں اپنے ان سوشل ورکرز کے ساتھ، ان سماج میں غریبوں کے ساتھ، ان ہمسایوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں۔ That is the real reflection of your soul۔ اگر سول کو آپ کو ریفلیکٹ کرنا ہے تو آپ کو لازمی طور ایک نئی دنیا بسانی ہے، ایک نئے سوچ کو جنم دینا ہے، ایک نئے خیال کو سامنے لانا ہے، جو انشاءاللہ اس قوم کی نئے کو پار لگانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں اپنے مقصد کے حصول کے بارے میں ذرا سا بھی شک ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے، تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اللہ بچائے۔ اپنے آپ کو بار بار یہ یقین دلائیں کہ آپ کا ہدف پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے۔ جو نیٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس کو یہ مصمم ارادہ ہونا چاہیے، نیٹ کیا بات ہے، میں نیٹ سے بھی اور IAS اور IPS اور دوسرے سلسلے سے کام ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے، کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ اگر آپ میں یہ حوصلہ ہے تو آج ہی لکھ کر لیجئے، میں تحریر آپ کے خون سے لکھ کر دیتا ہوں، آپ کو رکانے والا کوئی نہیں۔ آپ کا ہدف پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے۔ جب آپ کا لاشعور اس یقین کو قبول کر لیتا ہے، جو تھریٹ آپ کے ذہن میں ہے، جو ڈسٹربنس آپ کے مائنڈ میں ہے، جو خوف آپ کے جگر قلب میں ہے، اس کو ایک سر چھوڑ کر ایک لاشعور میں ایک یقین پہم پیوست کریں، تو وہ آپ کے لیے مواقع اور وسائل کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ میں یقین سے یہ کہتا ہوں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو پاکیزہ کرتا ہے، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت خدا
मोहब्बत खुदा रूह को पाकीज़ा बना देता है। आइए आज वादा करें, हम अल्लाह के साथ जुड़ के रहें, हम नमाजों के पाबंद बने, हम कुरान की तिलावत करें और हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, हम अपने छोटों पर शफकत करें और अपने असातिज़ा किराम को अपना मॉडल बनाएं, अपने अफसरान से मदद लें और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा कि हम इंशाअल्लाह रहमान सुरखुर हो जाएंगे। मैं फिर एक बार ये बात आपके जहन में जरूर डालना चाहता हूं कि अपने जहन को वसी कीजिएगा, क्योंकि छोटे जहनों वाले लोग जो हैं वो ख्वाहिश के पीछे दौड़ते हैं। मुझे स्टेटस मिलना चाहिए, मुझे कुर्सी मिलनी चाहिए, मुझे इक़्तिदार मिलना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, चाहे वो किस वारा से आए, किस राज़ी में। लेकिन बड़े जहन के लोग जो होते हैं वो मकासद को ढूंढते हैं, वो टारगेट का फॉलो करते हैं, वो बड़ा टारगेट बनाते हैं। और आज मैं इन नौजवान नाम निहालों को ये बताना चाहता हूँ कि पास्ट पर भी नजर रखिए। हरिल एक बाबर का जगह है, एक हरिल एक लिटरेट धरती है और उस कॉन्स्टेंसी को बढ़ा के आप इसे आगे जाने की कोशिश करें, सही करें। इंशाअल्लाह आप अल्लाह ताला आपकी हर वक्त मदद फरमाएंगे। एक शहर में आपकी नजर करता हूँ, यिकुम चीकुन मुदई गड़िछी चाश एमने खबर चिनिश्का। यिकुम चीकुन मुदई गड़िछी चाश एमने खबर चिनिश्का। तुशूबदार बन तुशूब नाउन जहान फन्ने जवान मैंने सितारे जोने च गर्दिशस में ठिकाने छाना खबर छया छे। सितारे जोने च गर्दिशस में ठिकाने छाना खबर छया छे। बमन खुदाए शिम्योन दुआ छी हदर से जिरे जवान मैंने। अस्सलाम वालेकुम।